بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شام کے ابو محمد الجولانی نے جرمن وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شام میں اسلامی حکومت کے قیام کی صورت میں یورپ شام کی مالی امداد نہیں کرے گا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یورپ شام کو اسلامی حکومت کے قیام کی نہیں بلکہ اقتدار کی پرامن منتقلی کی صورت میں مالی مدد کرے گا۔ یاد رہے دوستوں کہ مغربی طاقتوں کی جانب سے یہ اعلیٰ سطحی وفد بشار الاسد کی حکومت کے گرنے کے بعد شام پہنچا ہے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے گرنے کے بعد صہیونی جنگی طیاروں نے شام کے مختلف علاقوں پر بلا فاصلہ بمباری شروع کر دی تھی۔ اسرائیل نے شامی فوجی اہداف، ہوائی اڈوں اور اس ملک کے بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی دوستو قابل غور ہے کہ ابو محمد جولانی نے اسرائیل کی اس جارحیت کو مکمل نظر انداز کیے رکھا اور اس پر کوئی موقف نہیں اپنایا۔ حالانکہ بعض اسلامی ممالک جیسا کہ ایران، پاکستان، عراق، کویت، اردن، UAE اور مصر نے اسرائیل کی شام پر جارحیت کی مذمت کی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہوں نے آج تک اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا ہے اور اگر وہ چاہتے تو اپنے لیے شیش محل بنا سکتے تھے، لیکن یہ ان کا خواب رہا ہے کہ لوگوں کو مستقل مکان فراہم کیا جائے۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ ماضی میں 10 سالوں میں ان کی قیادت والی مرکزی حکومت نے 4 کروڑ سے زیادہ غریبوں کو گھر فراہم کرنے کا خواب پورا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک اچھی طرح جانتا ہے کہ مودی نے کبھی اپنے لیے گھر نہیں بنایا، لیکن گزشتہ 10 سالوں میں انہوں نے 4 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے خواب پورے کیے۔ نریندر مودی نے دہلی میں عام آدمی پارٹی کی قیادت والی حکومت کو آفت حکومت قرار دیا اور الزام لگایا کہ وہ قومی راجدھانی کے لوگوں کو بنیادی سہولیات بھی مناسب طریقے سے فراہم نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ سے لاکھوں دہلی کے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ نریندر مودی نے کیجریوال پر طنز کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ جو لوگ دہلی کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے لیے شیش محل بناتے ہیں، جب یہ آفت دور ہو جائے گی تو BJP آئے گی، یہ تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ چائنا نے 2020 میں دنیا کا پہلا 6G سیٹلائٹ زمین کے مدار میں بھیجا تھا۔ اب 5 سال کے بعد چائنا نے سیٹلائٹ سے زمین پر 6G سیٹلائٹ ٹرانسمیشن بھیج کر نئی تاریخ دوستو رقم کی ہے۔ چائنا کی جانب سے 100 گیگا بائٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ مطلب 6G ٹیکنالوجی کی مدد سے 1 سیکنڈ میں 10 فلمیں مکمل طور پر ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں۔ یہ گزشتہ ریکارڈ سے دوستو 10 گنا زیادہ سپیڈ ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے دریائے ہری رود پر تعمیر کیا جانے والا ڈیم پانی کے بہاؤ کو محدود کرے گا اور اس کی تعمیر سے 2 طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ پانی پر حق کے حوالے سے 900 کلومیٹر سے زیادہ مشترکہ سرحد رکھنے والے دونوں ممالک کے تعلقات دوستو طویل عرصے سے تناؤ کا شکار ہیں۔ ایران نے پاشدان ڈیم منصوبے کی وجہ سے ایران کی طرف آنے والے پانی کو غیر متناسب انداز میں روکنے پر شدید احتجاج اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر نے گزشتہ ماہ ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ پاشدان منصوبہ مکمل ہونے کے قریب ہے اور پانی ذخیرہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ صوبہ ہرات میں تعمیر کیا جانے والا ڈیم تقریباً 54 ملین کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کرے گا۔ اس سے 13,000 ایکڑ زمین اراضی سیراب اور 2 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ بھارتی بحریہ کے 2 افسر فضا سے نیچے آتے ہوئے پیراشوٹ آپس میں الجھنے سے سمندر میں جا گرے۔ قریبی کشتی میں موجود اہلکاروں نے ان کی جان بچائی۔ اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس کے بعد بھارتی بحریہ کی آپریشنل تیاریوں کے دعووں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی بحریہ کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب ساحل پر آپریشنل تیاریوں کے مظاہرے کی ریہرسل کے دوران
2 افسران پیراشوٹ کے ذریعے فضا سے نیچے آ رہے تھے۔ ریہرسل دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد ساحل سمندر پر موجود تھی، جن کے سامنے یہ واقعہ رونما ہوا جس نے بھارتی افواج کے بہترین آپریشنل تیاریوں کے دعووں کی کلی کھول دی۔ اس موقع پر آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ سمیت 200 لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں بھارتی فوج کا ٹرک کھائی میں جا گرا، جس کے نتیجے میں 4 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کا ٹرک کھائی میں گرنے کا واقعہ ضلع بانڈی پورہ میں پیش آیا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ڈرائیور ضلع مرکزی علاقے کوٹ پائن کے قریب خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے بے قابو ہو گیا۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع بیجاپور میں 28 سالہ صحافی مکیش چندرا کو 3 جنوری کو ایک ٹھیکیدار کی ملکیت سیوریج ٹینک میں مردہ پایا گیا۔ ایک مقامی نیوز چینل کے لیے کام کرنے والے مکیش نے حال ہی میں بدعنوانی کا پردہ فاش کیا تھا۔ انہوں نے حال ہی میں ایک ٹھیکیدار سریش چندرا کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ دی تھی۔ صحافی نے 120 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والی ایک سڑک کی تعمیر کے منصوبے میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا تھا۔ اس رپورٹ کے انکشاف کے بعد حکومت نے ٹھیکیدار کی سرگرمیوں کے بارے میں تحقیقات بھی شروع کر دی تھی۔ امریکی عدالت نے نومنتخب صدر ٹرمپ کو سزا سنانے کے لیے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ امریکی جج نے کاروباری معلومات میں جعل سازی سے متعلق مقدمے میں صدر ٹرمپ پر فرد جرم برقرار رکھی اور سزا سنانے کے لیے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کی۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ مجرم قرار دیے جانے کے باوجود صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے امریکہ کے پہلے صدر ہوں گے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ فائرنگ اور ہجوم پر گاڑی چڑھا کر 15 افراد کو مارنے والا شمس الدین جبار امریکہ کے عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کی پرورش بھی بطور عیسائی ہی ہوئی۔ شمس الدین کے بھائی کا کہنا ہے کہ شمس الدین نے افغانستان میں 1 سال تعیناتی کے دوران اسلام قبول کیا تھا۔ بھائی کا اقدام بنیاد پرستی کا نتیجہ ہے جو اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ دوسری جانب نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے موجودہ صدر جو بائیڈن کی امیگریشن پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھی انتہا پسند قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کو امریکی تاریخ کا بدترین صدر قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن کی اوپن بارڈر پالیسی کی وجہ سے امریکہ میں شدت پسندی اور دیگر پرتشدد جرائم ناقابل یقین حد تک بڑھ گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اجمیر شریف درگاہ کے لیے ایک چادر بھیجی جس پر اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو مودی درگاہ کے لیے چادر بھیج رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف کھدائی بھی کروا رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے شاعرانہ انداز میں کہا کہ اس نے ہمارے زخم کا کچھ یوں کیا، علاج مرہم بھی گر لگایا تو کانٹے کی نوک سے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ چادر اس لیے چڑھا رہے ہیں کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ وہاں درگاہ ہے۔ آپ چادر چڑھا رہے ہیں لیکن آپ کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ درگاہ نہیں ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ اسد الدین اویسی کا کہنا تھا کہ آپ کے پورے ملک کی تنظیمیں کوٹ جا رہی ہیں کہ یہاں وہاں کھدائی ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد نہیں ہے، وہ درگاہ نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم چاہیں تو یہ سب بند ہو جائے۔ گزشتہ 10 سالوں سے بی جے پی کی حکومت ہے اور نریندر مودی وزیر اعظم ہے۔ 7 سے زیادہ مسئلے تو مساجد اور درگاہیں اتر پردیش سے ہیں جہاں بی جے پی اقتدار میں ہیں اور جہاں سے وزیر اعظم رکن پارلیمنٹ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چادر بھیجنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اس کا کچھ پیغام بھی جانا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ نومبر میں اجمیر شریف کی ایک عدالت نے ایک درخواست قبول کی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ درگاہ ایک شیو مندر کے اوپر بنائی گئی تھی۔ شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی کے رہنما عمران خان کو 20 دسمبر تک رہا کرنے کی خبر دی گئی اور یہ آفر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے دی گئی تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے باہر آنے سے احتجاج کی طاقت 10 گنا بڑھ جائے گی، اس لیے حکومت کچھ ضمانتیں چاہتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہم بھی 26 نومبر جیسا احتجاج کریں۔ مروت کا کہنا تھا کہ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم اپنے طور پر اقدامات کرتی ہے، پی ٹی آئی ہر جگہ کوشش کر رہی ہے کہ عالمی دباؤ اس حد تک ہو کہ بنیادی حقوق کی پامالی رک جائے۔ شیر افضل نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اور کارکنوں کی رہائی قریب ہے۔ عمران خان کے ساتھ براہ راست بھی کئی موقعوں پر رجوع کیا گیا۔ 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے تجویز آئی تھی کہ عمران خان کو نتھیا گلی منتقل کیا جائے گا۔ نتھیا گلی میں گورنر ہاؤس کی صفائی ستھرائی بھی کر دی گئی تھی، لیکن نتھیا گلی منتقلی کی تجویز پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کر دی۔ پھر 20 دسمبر تک عمران خان کی رہائی کی نوید بھی دی گئی تھی۔ جب مروت سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ آفر وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے دی گئی تھی، تو ان کا جواب تھا کہ محسن نقوی اکیلے نہیں تھے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی شامل تھے۔ ایک امریکی خلائی سیاحت کی کمپنی نے اپنے جدید ترین تجارتی خلائی جہاز وی ایس ایس امیجن کی اولین تفصیلات اور تصاویر جاری کر دی ہیں۔ کمپنی کے مطابق وی ایس ایس امیجن بہت جلد مسافروں کو لے کر پروازیں شروع کر دے گا اور سالانہ 400 خلائی پروازوں کے ذریعے تقریباً 5000 افراد کو نچلی خلائی حدود کی سیر کرا سکے گا۔ بیرونی طور پر یہ بہت زیادہ چمکدار ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اسے چاندی سے بنایا گیا ہو۔ اپنے پیشتر خلائی جہاز کی طرح وی ایس ایس امیجن کو بھی ایک بڑے طیارے کی پیٹھ پر سوار کر کے تقریباً 45,000 فٹ کی بلندی تک پہنچایا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ اپنے انجن سٹارٹ کرے گا اور 100 کلومیٹر جتنی اونچائی تک جا پہنچے گا۔ کمپنی نے یہ نہیں بتایا کہ ایسی ایک پرواز خلا تک پہنچنے کا ٹپ کتنے کا ہوگا۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ اس طیارے کی زمینی آزمائشیں جاری ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ایسے طیاروں کا واحد مقصد صرف خلائی سفر کو آسان بنانا نہیں، بلکہ اسی نوعیت کے بڑے اور جدید قسم کے مسافر بردار طیارے دنیا میں ایک سے دوسرے ملک تک سفر کو بھی آج کے مقابلے میں بہت ہی کم وقت میں مکمل کرنے کے قابل بھی ہوں۔ دنیا بھر میں 43 کروڑ سے زائد افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے، چینی کے بغیر بھی اگر ہم احتیاط کریں تو اس خاموش بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ موذی مرض انسان کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے، اس کا واحد حل احتیاط ہے۔ ڈاکٹر سکندر حیات کا کہنا ہے کہ جن کا شوگر لو ہوتا ہے اس مریض کو احتیاطاً کوئی میٹھی چیز اپنے پاس رکھیں، شوگر کم ہونے کی صورت میں فوراً میٹھا کھائیں۔ جبکہ شوگر کے مریضوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو زخم لگنے سے بچائیں، کیونکہ شوگر کے مریض کے لیے پاؤں کا زخم انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ انسولین لگانے کے فوری بعد کھانا کھائیں اور ورزش اور پیدل چلنے کو معمول بنائیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔